अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। 8वां पारा सूरत अराफ है। 58 आयत हमारी होगी। 59 आज हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अरसलना अलबत्ता तहकीक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को इला कौमी उसकी कौम की तरफ फ़क़ाला पस उसने कहा या कौमी इब्दुल्लाह है मेरी कौम इबादत करो अल्लाह ताला की मालकुम नहीं है तुम्हारे लिए मिन इलाहिन कोई माबूद मिन गैर उसके सिवा इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम बेशक मैं डरता हूँ तुम पर अज़ाब से यौम नज़ीम दिन बड़े के। क़ाल अल मलअ कहा सरदारों ने मिन कौमी उसकी कौम में से इन्ना लनराका बेशक हम अलबत्ता देखते हैं तुझको फ़ी ज़लाल मुबीन गुमराही में खुली। काला कहा या कौमी ए मेरी कौम लैसा बी ज़लाला नहीं है मुझे गुमराही वलाकिन्नी रसूल में रब्बिल आलमीन लेकिन मैं रसूल हूँ रब की तरफ से जहान वालों के। उबल्लिगुकुम मैं पहुँचाता हूँ तुमको रिसालाति रब्बी पैगामात अपने रब के वांसहु लकुम और मैं खैर खही करता हूँ तुम्हारी व आलम और मैं जानता हूँ मिनल्लाहि अल्लाह ताला से मा ला तालमून जो नहीं तुम जानते। अब आजिब तुम क्या और तुम्हें ताज्जुब है अंजाकुम के आई तुम्हारे पास ज़िक्र नसीहत मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से अला रजुलन एक आदमी पर मिनकुम तुम में से लियुनज़िरकुम ताकि वो तुमको डराए वले तत्तकू और ताकि तुम डर जाओ या बच जाओ वलअल्लकुम तुरहमून और ताकि तुम रहम किए जाओ। परहेज़गारी भी हो सकता है ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ ताकि तुम बच जाओ ताकि तुम डर जाओ। फ़क़द ज़बूहु पस उन्होंने जुटलाया उसको फ़अनजयनाहु पस हमने नजात दी उसको वल्लज़ीना उन लोगों को माहो जो उसके साथ थे फ़िल की कश्ती में वग़रक़ना अल्लज़ीना और हमने गरक़ कर दिया उन लोगों को कज़्ज़बू जिन्होंने जुटलाया बेआयातिना हमारे अहकाम को इन्नहुम कानू कौमन अमीन बेशक वो थी कौम अंधी व इला आदिन और आद की तरफ अखाम उनके भाई हूद को काला कहा या कौम इब्दुल्लाह मेरी कौम इबादत करो अल्लाह ताला की मालकुम मिन इलाहिन गैरु नहीं तुम्हारे लिए कोई माबूद उसके सिवा अफला तत्तकुन क्या बस तुम नहीं डरते। काला अल मलअ अल्लज़ीना कफ़रू कहा सरदारों ने उन लोगों के जिन्होंने कुफ़र किया मिन कौमी उसकी कौम में से इन्ना लनराका बेशक हम देखते हैं तुझको फ़ी सफ़ाहतिन बेवकूफ़ व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन और बेशक हम ख्याल करते हैं तुझको झूठों में से। काला का या कौमी ए मेरी कौम लैसा भी सफ़ाहा नहीं है मुझे बेवकूफ़ी वलाकिन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन नहीं हूँ मैं लेकिन मैं हूँ रसूल रब की तरफ से जान वालों के। बोल को मैं पहुँचाता हूँ तुमको रिसालाती पैगामात रब्बी अपने रब के व अना लकुम और मैं तुम्हारे लिए नासिउन उम्मीद खैर खा हूँ इमानतदार। अब अजीब तुम क्या और तुम्हें ताज्जुब है अंजाकुम के आई तुम्हारे पास ज़िक्र नसीहत मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से अला रजुलन एक आदमी पर मिनकुम तुम में से लियुनज़िरकुम ताकि वो तुम्हें डराए बस करो और याद करो इस जालकुम खलफ़ा जब उसने बनाया तुमको जानशीन मिन बाद कौम नूहिन बाद कौम नूह के वज़ादकुम और ज़्यादा किया तुमको फ़िलहल की पैदाइश में बस्ततन फैलाव के लिहाज से फ़स्कुरु अला अल्लाही बस याद करो अल्लाह की नेमत इन लअल्लकुम तुफ़्लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कालू उन्होंने कहा जीतना क्या तो है हमारे पास लिनाबुदा ताकि हम इबादत करें अल्लाह ताला की वहदो एक व नज़र और हम छोड़ दें माँ काना याबुदु अबाउना जिसकी इबादत करते थे हमारे बाइदाद फ़ातिना बिमा ताइजना पस तो लिया जिसकी तो हमें धमकी देता है इन कुंता मिन स्वादिकीन अगर तो सच्चों में से है। काला का कद वक़ा तहकीक वाक़या हो चुका है लेकिन तुम पर मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से रिज्सुन अज़ाब व गज़बन और गुस्सा अतुजादिलूना नहीं क्या तुम झगड़ा करते हो मुझसे फ़ी अस्माइन नामों के बारे में सब मैं तुमूहा जो तुमने खुद रख लिए तुमने व आबाकुम तुम्हारे बाइदाद ने मा नज़ल बिहा मिन सुल्तान नहीं उतारी अल्लाह ने इसके साथ कोई दलील फ़न तज़िर पस इंतज़ार करो इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन बेशक मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में से हूँ। फ़न जईनाहु पस हमने निजात दे दी उसको वल्लज़ीना और उन लोगों को माओ जो उसके साथ थे बेरहमतिन रहमत के साथ मिन्ना अपनी फ़क़ताना और हमने काट दी दाबिर अल्लज़ीना जर उन लोगों की कज़्ज़बू जिन्होंने झुठलाया बेआयातिना हमारे अहकाम को वमा कानू मोमिनीन और नहीं वो थे मोमिन। अब ये रुकू सारे इसी तरह ही आएंगे कि नबी के वाक़े के साथ वही मज़मून आएंगे कि हर नबी ने क्या कहा कि अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा कोई मबूद है ही नहीं।
تو بس کیا تم پھر بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ پھر حضرت انہیں کہنے لگے نعوذ باللہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو جو گمراہ ہے نعوذ باللہ، یعنی خود تو گمراہی میں ہیں ہی، وہ کہتے ہیں نا اپنا ہی آئینہ نظر آتا ہے چہرے میں، وہ انہیں ہدایت کی بات بتا رہے ہیں، کہتے ہیں تم تو گمراہ ہو۔ تو آرام سے پیغمبر نے جواب دیا میں گمراہ تو ہوں نہیں، میں تو تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، تمہیں صرف یہ تعجب ہے اس لیے تم انکار کر رہے ہو کہ تمہیں میں سے ایک آدمی میں نصیحت آ گئی، یعنی اس لیے تم کہتے ہو کہ انسان تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے وہ انکار کرتے ہو، تو میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ڈراؤں اور تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی گمراہی سے نکل آؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے جٹایا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جو ایمان لے آئے تھے ان کو کشتی میں سوار کیا، اور جنہوں نے جٹایا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ اب قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی جملے کہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کافر کہنے لگے کہ ہم تو تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے، یعنی اس لیے کہا تھا بیوقوف جھوٹے سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو جھٹلا رہا ہے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے اندر ہی رہتا ہوا اٹھ کے نبی بن گیا اور ہمارے معبودوں کو جھٹلانے لگ گئے۔ تو کہا میں بیوقوف نہیں، میں تو اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو میں پیغامات پہنچاتا ہوں اپنے رب کے، اور میں خیر خواہ ایمانت دار ہوں، یعنی خیر خواہ تو ہوئی لیکن ایمانت کے ساتھ جو اللہ نے مجھے کہا وہ میں تجھے پہنچا رہا ہوں۔ اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ تمہیں تعجب ہے کہ تمہیں میں ایک آدمی میں نصیحت آ گئی، تو کہا تم یاد کرو جب تمہیں جانشین بنایا قوم نوح کے بعد، یعنی قوم نوح سے پہلے سارے لوگ جو تھے وہ گمراہی کی طرف جب آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو نوح علیہ السلام پر صرف 950 سال میں جا کے 80 لوگ ایمان لائے تھے، تو وہ انہیں یاد دلا رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کہ تم دیکھو کہ حضرت نوح میں سے وہی لوگ بچے تھے جو ایمان لے آئے تھے، تو لہٰذا تم دیکھو کہ سب غرق ہو گئے، اکثریت غرق ہو گئی، چند بچے تھے، پھر تم کو پیدائش میں زیادہ کیا، یعنی آگے تم پھیلتے چلے گئے، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے سے جواب دیتے ہیں کیا تمہارے پاس اس لیے ہے کہ ہم ایک اللہ کو اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کو مان لیں؟ یعنی انہیں یہی بات چبھتی تھی کہ ہم اتنے زیادہ معبودوں کو مانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نبی آ کے کہتے ہیں ایک ہی پہ مان لے آؤ، تو کہتے تھے کہ اب یہ بتاؤ کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لیں تو باقی جو ہماری ضرورتیں ہیں، رزق دینا، بارش آنا، ہمیں شفا دینا، ہمارے کاروبار میں برکت کرنا، وہ پھر کیسے ہوگی؟ ہم نے تو ہر ایک الگ الگ معبود بنائے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے ایک کچھ پکڑ لیں اور باقی سب چھوڑ دیں؟ تو لیا جس کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ تو سچوں میں سے، یعنی کتنا غور کیے بغیر ہی جملہ بول دیتے تھے کہ لیا جس کی تو ہمیں دھمکی دے۔ اسی لیے اللہ نے 25ویں پارے میں آیا کہ اللہ کہتے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے کہ برائی جلدی مانگتے ہیں، بھلائی نہیں مانگتے، ہدایت مانگ لیتے بجائے اس کے کہ عذاب لیا۔ کہا تم پر واقعہ ہو چکا ہے اور تم ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے خود رکھ لی ہیں، یعنی جھوٹے معبودوں کے بارے میں مجھ سے ایک اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو کہ معبود حقیقی ہے، سچا معبود ہے، وہ تمہارے معبود تو باطل ہیں، اور اللہ نے ان کی کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے سے انتظار کر رہا ہوں۔ بس ہم نے نجات دے دی اس کو اور ان لوگوں کو جو کافر تھے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ یعنی جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو پہلے بڑی تکلیف میں رہے ہیں جو ایمان لانے والے، وہ ایسے لگتا تھا کہ کبھی غالب نہیں آئیں گے، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے آخر کار انہیں غالب کیا۔ ان کے نام ہم اچھی طرح ذکر کرتے ہیں، اور جو غرق ہو گئے ان کا نام و نشان بھی باقی اللہ نے نہیں رکھا۔ ہم بھی اللہ کرے بس ایسا چھوڑ کے جائیں پیچھے کہ ہمیں کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے، بس یہ میں کہا کرتی ہوں اگر کم از کم برے میں کوئی نہ یاد کرے، یہ بس کوشش کریں ہم۔ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس اوقات مجھے یہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں پیچھے سے آپ کو میری ڈانٹ ہی نہ یاد رہ جائیں، یہ یاد ہی نہ رہے کیا پڑھایا تھا، یہ رہ جائے گا، ڈانٹتے تھے ہم، چھٹیاں کرتے تھے ہمیں ڈانٹتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اپنے اوپر برداشت دے، اپنی زبان پہ قابو دے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہاں تو میں نے ہر چیز کو چھوڑ کے چلے جانا، ساتھ کس نے جانا ہے؟ میرا اخلاق جائے گا، میرے عمل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اچھے ہو کر یہاں سے جائیں، کہ ہم پہ آسمان بھی روئے، زمین بھی روئے کہ نیکی کرنے والا چلا گیا میرے سے، اور پیچھے بھی یاد کرنے والے رو کے کہیں کہ یا اللہ اب کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ بنا دے تو سمجھ لیں ایسی گواہیاں جب آ گئیں تو انسان کی دنیا آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب 14واں پارہ دیکھ رہے ہیں، سورۃ نحل ہے، 21 آیات ہو گئی ہے، یعنی 21 اور 22 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود، یہ پارہ ان کا ہے نا، کہاں سے ان کا پارہ رہا جو لکھا نہیں ہوا، میں کیا کروں گا، انہیں رکھ بھی دیا پین، وہیں پہ رکھ دیا انہوں نے، پین نا وہاں پہ رکھتی، وہ تو میں تعملون سے آگے پڑھنا ہے، فتح الباب جہنم میں 30 آیت سے آگے پڑھیں۔
30 29 आयत हो गई हैं 14वें पारे की। आज हमने 30 यानी 30 नंबर आयत पढ़नी है। वकील लिल्लज़ीना इत्तक़ू, और कहा जाएगा उन लोगों से इत्तक़ू जिन्होंने परहेज़गारी की, माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, क्या है जो उतारा तुम्हारे रब ने। कालू, वो कहेंगे, खैरा, भलाई, लिल्लज़ीना अहसनू, उन लोगों के लिए, आसनू, जिन्होंने नेकी की, फी हाज़िह दुनिया, इस दुनिया में, हसना, भलाई है या अच्छाई है या नेकी, जो भी भलाई आएगा ज़्यादा। वला दारुल आखिरत, और अलबत्ता घर आखिरत का, खैर बेहतर है। वला नेमा दारुल मुत्तकीन, और कितना अच्छा घर है मुत्तकीन परहेज़गारों का। जन्नात अदन, बागात हमेशगी के, यदखुलूनहा, वो दाखिल होंगे उसमें, तजरी, चलती होंगी, मिन तहतिहल अनहार, उसके नीचे से नहरें, लहुम फ़ीहा मा यशाऊन, उनके लिए है उसमें जो वो चाहेंगे। कज़ालिका यज़िल्लुल मुत्तकीन, इसी तरह बदला देता है अल्लाह ताला मुत्तकीन परहेज़गारों को। अल्लज़ीना, वो लोग, ततवफ़ाहुम, वफ़ात देंगे जिनको, मलाइका, तो फरिश्ते, तय्यबीन, पाकीज़ा हालत में, पाकीज़ा लोगों को कर लें, पाकीज़ा लोगों को, यक़ूलूना, वो कहेंगे, सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, उदखुलुल जन्नत, दाखिल हो जाओ जन्नत में, बिमा कुंतुम, इस वजह से जो तुम थे, तामलून, अमल करते। हाल यंजुरून, नहीं वो इंतज़ार कर रहे, इल्ला, मगर, आन, ये कि, तातिहुल मलाइकतु, आ जाएं उनके पास फरिश्ते। ये क्या मसला है पीछे? उनके पास फरिश्ते, वो यातिया, या आ जाए, अमर रब्बी का, हुक्म आपके रब का, कज़ालिका, इसी तरह, क़ाल अल्लज़ीना, किया उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे, वमा ज़लमहुमुल्लाह, और नहीं ज़ुल्म किया उन पर अल्लाह ताला ने, वलाकिन कानू, लेकिन वो थे, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, यज़लिमून, जुल्म करते, फ़असाबहुम सय्यात, बस पहुँची उनको बुराइयाँ,
मामिलू जो उन्होंने अमल किए, वहाँ का बिहिम और घेर लिया उनको, माँ कान भी यास्ताजियों जो वो थे इसके साथ मजाक करते हैं। अब पीछे हमने पढ़ा था काफरों से पूछा जाएगा कि तुम्हारे काफरों से जब कहे कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया, तो कहते पहलों की कहानियाँ। तो उनका पीछे सारा बताया था कि उनको फिर जहन्नुम के दरवाज़ों में दाखिल किया जाएगा, यानी आखिरकार अंजाम यही होगा, उनके शरीक उनके काम नहीं आएंगे। अब यहाँ है कि जो परहेज़गार थे उनसे पूछा जाएगा तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया, तो कहेंगे भलाई, यानी हर हुक्म में भलाई है। और उन लोगों के लिए जो नेकी की इस दुनिया में भी भलाई है, और अलबत्ता आखिरत का घर तो बेहतर है, और कितना अच्छा घर है परहेज़गारों का। हमेशगी के बागात मिलेंगे जिसमें दाखिल होंगे, इस तरह अल्लाह ताला बदला देता है परहेज़गारों को। और इन लोगों को जो पाकीज़ा लोग हैं, जब फरिश्ते वफ़ात देंगे उसी वक्त कह देंगे तुम पर सलामती हो, जन्नत में दाखिल हो, जैसे जो तुम करते थे। अब ये जो ईमान नहीं लाए वो बस ये इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़रिश्ते आ जाएं या आपके रब का हुक्म आ जाए। इसी तरह पहले लोगों ने भी यही कुछ किया, और फिर अल्लाह ने उनके मांगने की वजह से उन पर अज़ाब दे दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, वो अपनी जान पर खुद जुल्म करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं पहुँचे उनको बुराइयाँ इस वजह से जो उन्होंने अमल की, और घेर लिया उनको जो वो इसके साथ मजाक करते थे। तो हम भी जब देखें नाफरमानियाँ करते हैं ना, खुशी गमी के मौके पे, हम भी अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह के अहकाम का मजाक ना उड़ाएं, या तो टोटल अल्लाह का इनकार कर दें कि मैंने ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी है। कलमा गो हो कि अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाना, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब किसी अदारे में दाखिल हो तो उसकी आप नाफरमानी करते हो तो अदारे से निकाल दिया जाता है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात अल्लाह का करम यह है कि अल्लाह निकालता नहीं। अल्लाह कहता है आ जाओ, मौका है, तौबा कर लो, मेरी रहमत से मायूस ना, मैं तुम्हें थाम लूँगा। लेकिन हम नहीं फ़ायदा उठाते ना अल्लाह की इस मेहरबानी से। अब 10वां पारा सूरत तौबा है, 11 आयत हो गए हैं, 12वीं हमने पढ़नी है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमान विन नकासू, और अगर वो तोड़ दें, और अगर वो तोड़ दें ईमान हम अपनी कस्में, मिन बाद अहदीम अपने वादे के बाद, वतानु फ़ी दीनिकुम और वो ताना दें तुम्हारे दीन में, फ़कातिलु अइम्मतल कुफ़्री पस लड़ो पेशवाओं से काफरों के, या रहनुमा इमाम पेशवा। पस लड़ो, सरदार भी आ सकता है, सरदारों से काफरों के भी आ सकता है, रहनुमाओं से काफरों के भी आ सकता है, इमामों के काफरों के। इन्ना बेशक वो ला ईमान अलहम नहीं है ईमान उनके लिए। ईमान से यहाँ कसम है, ईमान तो आ गया ना, कसम नहीं है, कसम उनके लिए, यानी उन्होंने अपनी कस्में चुके तोड़ दी हैं ना, और तुम्हें ताना भी दे रहे हैं, तो बेशक अब उनके लिए ईमान कोई नहीं है, तुम लड़ो उनसे। लालम यंता हूँ, शायद कि वो बाज आ जाए। पीछे भी आपने पढ़ा ना, अगर वो आप तुम पर इन हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई करते हैं तुम भी बराबर में कर सकते हो। यहाँ भी वही बात बताई जा रही है कि अगर वो अपनी कस्में तोड़ दें, जो उन्हें कसम खाई थी, तो फिर तुम भी उनके साथ लड़ो, उसके लिए अब कसम का कोई पास नहीं है। आपने वहाँ ये भी पढ़ा कि अगर जब वो वादा करते हैं तुमसे किसी मुद्दत तक, उनकी मुद्दत पूरी करो। अगर वो कायम रहते हैं तो मुद्दत पूरी करो, और अगर वो तोड़ देती हैं तो फिर तुम भी ख़त्म कर दो। अला तुकातिलूना, क्या नहीं तुम लड़ते, कौमन उस कौम से, नकसु ऐमानुहुम जिन्होंने तोड़ दी अपनी कस्में, वहम और उन्होंने इरादा किया, भी इखराज रसूल निकालने का रसूल को, वह बदाऊकुम और उन्होंने शुरू किया तुम्हारे साथ, उन्होंने शुरू किया तुम्हारे साथ अव्वल मर्रा पहली मर्तबा, अतख़शौनहुम क्या तुम डरते हो उनसे, फल्ला हक़्क़ु बस अल्लाह ताला ज़्यादा हक़ रखता है, अन तख़शौहु कि तुम डरो उससे, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो।
یعنی جب انہوں نے اپنی قسمیں ختم کر دی ہیں اور تمہیں نکالا، تم پر زیادتیاں بھی کی، تو اب تمہیں چاہیے کہ ان سے لڑو، تو تم کیوں نہیں لڑتے ہو؟ جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی ہیں، انہوں نے نکالا بھی تمہیں، شروع بھی انہوں نے کیا ہے، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یعنی ان کی طاقت سے، ان کے جتھے سے ڈرتے ہو، اس لیے تم پہ نہیں ڈرتے، تو اللہ زیادہ کرے تو اس سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرتے ہوئے تم مقابلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ قاتلوہم، لڑو ان سے، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بِأَیْدِیکم، تمہارے ہاتھوں سے، وَیُخْزِیہم، اور رسوا کرے گا ان کو، وَینصُرکم، مدد کرے گا تمہاری، علیہم، ان کے خلاف، وَیَشْفِی، اور ٹھنڈا کرے گا، صدورا قوم مومنین، سینے قوم کے ایمان والے، ٹھنڈا کرے گا سینے قوم کے ایمان والے۔ یعنی اگر تم اللہ کے حکم سے مقابلے پہ نکل آؤ گے تو اللہ تعالیٰ انہیں شکست دے گا، اور تمہیں بھی پھر سکون ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے پہلے زیادتی کر کے تمہیں وہاں سے نکالا ہے۔ اب تمہیں چاہیے جب وہ قسموں پہ قائم نہیں رہتے تو ان سے مقابلہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً فتح دے گا، اور تمہارے سینوں کو سکون بھی ہو جائے گا۔ وَیُذْہِبْ غَیظَ قُلُوبِہِم، اور دور کر دے گا غصہ ان کے دلوں کا، وَیَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن یَشَاءُ، اور توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کی وہ چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، یا تم نے خیال کر لیا، ان تترکوا، کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ولما یعلم اللہ الذین، اور حالانکہ نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں انہوں نے بنایا من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ولا رسولہ، اور نہ ہی اس کے رسول کے، ولا المؤمنین، اور نہ مومنوں کو، ولیجہ، دلی دوست، ولیجہ نام اچھا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ویسے میں نے اب تک سنا نہیں، شاید آپ نے سنا، لیکن میں نے ابھی تک نہیں سنا یہ نام ولیجہ۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر، خبردار ہے، بما تعملون، اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو۔ اگلی 2 آیتیں پڑھا دوں، آسان ہی ہیں، بولیں آسان ہے، پڑھا دوں۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کے لیے، یامروا، کو آباد کریں، مساجد اللہ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی، شاہدینہ، گواہی دیتے ہوئے، علی انفسہم، اپنی نفسوں کے خلاف، بالکفر، کفر کی، اولئک، ایسے ہی لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی النار، اور آگ میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، انما یامر مساجد اللہ، بے شک آباد کرتے ہیں مسجد اللہ تعالیٰ کی، نہیں محتدین تک ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ بے شک آباد کرتے ہیں مسجد اللہ، یہ سارے لفظ آگے آسان ہیں، میں نے صرف پوچھ کے کہ دونوں آیتیں پڑھا دوں۔ بے شک آباد کرتے ہیں مسجد اللہ تعالیٰ کی، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخر کے دن پر، واقام الصلاۃ، اور قائم کی نماز، وآت الزکوٰۃ، اور دی زکوٰۃ،
لم یخش الا اللہ، نہیں وہ ڈرتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، فاسا پس امید ہے، اولئک ان یکونوا من المہتدین کہ وہ ہو جائیں گے ہدایت پانے والوں میں سے۔ بہت سارا سبق تو ہوا نہیں، 3 صفحے تو میں کئی دفعہ کرتی ہوں، 3 ہی صفحے ہوئے ہیں، 3 ہی صفحے ہوئے ہیں، اور پھر دیکھ لیں کہ وہ الفاظ بھی آسان ہیں، جو آخری آئے تو بالکل ہی آسان تھی، تو یہ تشریح تو ہم نے کر ہی لی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا پھر اللہ کو دوست بنا لیتے ہیں جو ایمان والے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یعنی کلمہ پڑھنے کو ہم چھوڑ دیے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے نا، حالانکہ اللہ نے نہیں جانا، اللہ تو جانتا ہی تھا۔ بدر کے بارے میں بھی، غزوہ بدر کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کھرا اور کھوٹا الگ کر دے، اللہ تعالیٰ جان لے، لوگوں کے سامنے واضح آ جائے کہ کون ایمان والے ہیں اور کون نہیں ہیں، اللہ تو جانتا ہی تھا۔ تو لیکن وہ ایسا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ پھر اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں بناتے، اور مشرکین تو مسجد عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس سے مراد مسجد بنانا بھی ہے، اور مسجد میں جا کے نمازیں پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا بھی مراد ہے، کہ مشرک تو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا چاہتے نہیں، بلکہ اس کے مقابلے انہوں نے مسجد زرار بنا لی تھی، جس میں ان لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے جو اللہ کے لیے خالص تھے۔ تو ایسے لوگوں کے عمل ضائع ہو جائیں گے، وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ عبادت تو وہ کرتے ہیں جو جو ہمیں آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے کہ وہ ہی ہدایت پا جائیں گے، وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں بنا دے، تو پھر ہمارے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اگر ہم نے اصل میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی نا، جب صبح مؤذن کہتا ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، وہ بڑا ہی بد قسمت ہے جو سواس کے بعد بھی سویا رہے، کلمہ پڑھا ہو اور اللہ کی سواس سے کہ اللہ کہہ رہے نماز نیند سے بہتر ہے، اور آرام سے الارم بند کیا اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ شیطان نے بے ہوشی دینی ہے آپ کو۔ آپ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ آپ کیوں اپنے جذبات پہ غالب آ کے، آپ کو کس نے کہا راتوں کو جاگو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ پیچھے ہم نے اس بارے میں پڑھا کہ اللہ ظلم نہیں کرتے، اپنی جان پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا راتوں کو جاگو، کسی نے نہیں کہا اپنے مہمان بکتاؤ راتوں کو بیٹھ کے 12 بجے تک 2 4 بجے تک گپے لگاتے رہو ان کے ساتھ، اور صبح اٹھ کے اللہ میں کی کرا، میں اللہ تعالیٰ نے پتہ ہی ہے نا، میں ان روکن خوش کر دی رہ گئی، اللہ تعالیٰ میری نماز رہ گئی۔ پھر ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہے بلا کے لاؤ نا ان کو، پھر جن کے وجہ سے تم مجھے چھوڑے تھے، بلا کے لاؤ ان کا میرے سامنے، اب ان سے کہو کہ تم سے عذاب ہلکا کروائیں، تم سے اس نماز کی معافی کرائیں جو تم نے چھوڑی ہے، جو تم نے نہ نماز کا وقت ملا، نہ قرآن کا وقت ملا، صبح رات کو 2 4 بجے تک جاگتے رہے، صبح ناشتے میں 12 بجے آدھی اٹھتے ہوئے اٹھے نہیں ہیں، 12 بجے ناشتہ کیا، اور پھر ظہر اس میں چلی گئی، کھانے پکانے میں کرنے میں سارا دن برباد۔ مہمان تو باعث رحمت ہوتے ہیں، مہمان کیوں باعث زحمت بن کے آتے ہیں؟ آنے والے کو بھی تو چاہیے، لیکن جب گھر والے آؤ بھگت کریں، آؤ آج ہم مل کے بیٹھیں گے گپے لگائیں گے، تو پھر تو وہ تو لگائیں گے، تو پھر وہ جن کے گھر آئے ہیں وہ گناہ گار ہوں گے، آنے والے گناہ گار کم ہوں گے۔ گھر والے اپنا نظام کیوں نہیں قائم رکھتے؟ اس لیے کہ ان کو عادت ہے۔ تو ہم اللہ کا نظام توڑیں گے تو اگر ہم اللہ کو بلا دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا دے گا۔ جو صحیح ایمان والے ہیں وہ سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم کوشش کریں کہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ مرتے وقت جب موت سامنے آ گئی پھر کہیں ہے اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو خالی ہاتھ میں آگے لے کے کچھ نہیں جا رہا، پھر کچھ نہیں بنے گا، پھر خالی ہاتھ ہی جائیں گے۔ یہیں پہ ہاتھ بڑھ لے، جیبیں بڑھ لیں جتنی بڑھنی ہیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو متقین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اس پہ ذرا غور کر لیں، اماما نورا ہدی و رحمہ، یہ کیسے بنے گا جب ہماری اس کے ساتھ محبت ہی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، پھر کیسے بنے گا یہ؟ رحمہ ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔